سورۃ النبا کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کو، بالخصوص مشرکین عرب کو، اس بات سے متنبہ کیا کہ اس کے متعلق زیادہ بحث و مباحثہ، قیل و قال اور لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عن قریب بہت جلد جب قیامت کا بگل بجے گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور اس کے وقوع کے امکان کے لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس کائنات کی ان ساری چیزوں کو بنا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو فنا بھی کر سکتا ہے، اور اس کائنات کے بکھرنے اور فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ اور پھر جو قیامت کے بعد کے احوال ہوں گے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کے چند شاہکار بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ نیند سے انسان کو سکون، اطمینان، جسم کو تر و تازگی نصیب ہو جاتی ہے، اور اسی کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم ہی نے رات کو لباس بنا دیا۔ جس طرح لباس اور کپڑے انسان کے بہت سارے عیوب کو چھپا لیتے ہیں، انسان کی جسم کی وہ چیزیں جن کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لباس ان کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات انسان کی بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال و افعال جن کو انسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا، رات ان کے لیے بطور لباس ان اعمال کو چھپانے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا رات ایسے ہی ہے جیسا کہ لباس ہے۔ اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا دن کو ہم نے ایسے بنایا کہ وہ روزی کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش کہتے ہیں انسان کی کمائی اور روزی اور دن بھر کی محنت۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو فکریں ایسی ہیں جن فکروں سے انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو دو فکریں، دو غم ہر وقت لگے رہتے ہیں اور لگے رہنے چاہیے۔ ایک ہم معاش اور ایک ہم معاد۔
ایک تو آخرت کی فکر کہ آخرت میں میرا میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور ایک معاش کی فکر کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کر سکوں۔ یہ حلال رزق کمانا یہ بھی انسان کے لیے ایک فریضہ ہے۔ تو معاش کے لیے اللہ پاک نے دن کے وقت کو مقرر کیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری بہت بڑی ایک سستی اور ناکامی یہ بھی ہے کہ ہم نے فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے رات کو کمائی کا ذریعہ بنایا اور دن کو ہم نے سونے کا موقع بنا لیا۔ بہت سارے لوگ اب دن کے وقت سوتے ہیں، دوپہر کے بعد جا کے بازار کھلتے ہیں اور پھر رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اصول کے بھی بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صبح کے وقت میں اللہ پاک نے میری امت میں برکت رکھی۔ اب جو برکت کا وقت ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس میں تو انسان سویا رہے، اور جو قوم اٹھے ہی اس وقت جو زوال کا وقت ہو، زوال کے وقت میں اٹھنے والوں کو عروج کیسے نصیب ہو جائے، وہ تو زوال میں ہی جائے گا۔ صبح سویرے جب سورج چڑھتا ہے تو ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ اس وقت میں اٹھنے والے کو، اس وقت میں کام کاج کرنے والے کو اللہ پاک برکتیں نصیب فرماتے ہیں، کیونکہ روزی کا وسیلہ اور وقت اللہ نے دن کو بنایا۔ پھر فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنا دیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، 2 نہیں، 7 چھتیں، یوں کہہ لیں کہ 7 منزلیں بنا دی، اوپر نیچے 7 آسمان بنا دیے۔ اور 29ویں پارے کی پہلی سورت ملک میں اللہ پاک نے فرمایا ان آسمانوں کو بار بار دیکھو، نگاہیں اٹھاؤ، پھر دیکھو، پھر دیکھو، کیا تمہیں اللہ کی بناوٹ میں کہیں کوئی نقص اور کمی نظر آتی؟ تو یقیناً آسمانوں کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، بلکہ فرمایا کہ تیری نگاہ ذلیل ہو کر واپس لوٹے گی اور اللہ کی بناوٹ میں تجھے کوئی نقص اور کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ 7 آسمان جو اوپر نیچے اللہ رب العالمین نے بنائے، اللہ پاک ان کو فرماتے ہیں شدادا، یہ بڑے سخت ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سخت اس اعتبار سے کہ جو چیز جتنی لطیف ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر مضبوطی ہوگی۔ آسمان چونکہ ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی، اس لیے اس کے اندر زمین سے بھی زیادہ مضبوطی۔ جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا ایک فرشتہ، لطیف مخلوق، نظر نہ آنے والی مخلوق، لیکن قوت اور طاقت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ایک پر کے ذریعے ساری دنیا کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی پاور اور قوت دی۔ تو جتنی کوئی مخلوق لطیف ہوگی اتنی اس کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہوگی۔ چونکہ زمین کے اندر کثافت ہے، اس لیے زمین آسمان کی نسبت کم مضبوط ہے، اور آسمان زمین کی نسبت بڑے سخت اور بڑے مضبوط ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان آسمانوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت چھتیں قائم کر دی۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، آسمان کے نیچے ہم نے ایک چمکدار چراغ بنا دیا۔ اس سے مراد سورج ہے، جو دن بھر دن کے علاقوں کو منور کرتا ہے، اور پھر جن علاقوں میں رات ہوتی ہے ان علاقوں سے وہ سورج چھپ جاتا ہے۔ اب صبح ہو رہی ہمارے ہاں، کہیں اب رات ہو رہی، اور دن بھر سورج اپنی توانائی، اپنی روشنی، اپنی ساری انرجی
وہ اللہ پاک کے حکم سے انسانوں کو منتقل کرتا ہے۔ اور کیسا اللہ نے ایک چراغ بنا دیا کہ جس کا نہ کوئی بل ہے، نہ اس میں کوئی تیل ڈالنا پڑتا ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی مرمت کروانی پڑتی۔ صدیوں سے اللہ رب العالمین نے روشنی کا یہ ایک گولہ چلایا ہے اور نہ معلوم کب تک چلتا رہے۔ اس سورج کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، وہ اس سورج کو ختم کر کے قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم ہی نے اتارا برسنے والے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ معصرات نچڑنے والے، برسنے والے، پانی سے بھرے بادلوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان بارش جو آتی ہے یہ بادلوں سے آتی ہے۔ اور قرآن کریم کی جن آیات میں آسمان سے بارش آنے کا ذکر ہے، اس سے مراد یا تو آسمان کی جانب سے، یا پھر یہ مراد ہے کہ بارش کا حکم آسمانوں سے آتا ہے، ورنہ ظاہری اسباب میں بارش جو آتی ہے وہ بادلوں سے آتی ہے۔ ماء سجاجا، پانی کا ریلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان برسنے والے بادلوں سے ہم نے تیز پانی برسایا۔ اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت دیکھیں۔ اب پانی برسا، بارشیں برسی تو کیسے وہ پانی جو ہے اس نے بلڈنگوں کی بلڈنگیں گرا دی۔ کتنی پاور اور طاقت ہے اللہ کی اس چیز کے اندر۔ اللہ پاک اس کو رحمت والی بنا دے یا یہی زحمت والی بن جائے، لیکن یہ پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اسی پانی کے ذریعے اناج اور نباتات۔ حب کہتے ہیں ان چیزوں کو جن میں دانے ہوتے ہیں، حبوب دانے کو کہا جاتا ہے۔ گندم، چاول، باجرہ، جوار، یہ جتنی چیزیں، یہ بھی سب اسی پانی کے ذریعے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح چارہ، سبزہ، نباتات، تمام سبزیاں، تمام پھل فروٹ زمین سے اگانے والا اسی پانی کے ذریعے سے کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور فرمایا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ایسے باغ جو لپٹے ہوئے۔ الفاف گھنے باغوں کو کہا جاتا ہے۔ بعض باغ اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر انسان داخل ہو جائے آسمان نظر نہیں آتا، ایسے درختوں سے درخت جڑے ہوئے، تو گویا وہ باغ لپٹے ہوئے باغ ہے۔ وہ باغ ایسے ہے جیسے کسی چیز سے ان کو ڈھانپ دیا گیا۔ اور یہ سب اس پانی سے اگانے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا جو اللہ یہ سارے امور کر سکتا ہے اور انسان ان کو مانتا ہے کہ یہ کس نے کیے؟ اللہ پاک نے کیے، تو وہ اللہ اس جہان کو توڑ کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن۔ پچھلی صورت میں بھی اس کو یوم الفصل قرار دیا گیا کہ اس دن سب فیصلے برحق ہوں گے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، ظالم الگ ہوگا، مظلوم الگ ہوگا، مجرم الگ ہوگا، مومن الگ ہوگا۔ اس دن ہر ایک کے فیصلے کو نکھار دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے کان میقاتا، اس کا وقت طے شدہ ہے، وقت مقرر ہے، اور اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ کب قیامت آئے گی، کس سال کو آئے گی، کس حال میں آئے گی، ان ساری تفصیلات کو جاننے والا اللہ رب العالمین۔ تو جب وہ وقت مقرر آئے گا، پھر اس دنیا کی حالت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قیامت کا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما